صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے، مغرب بعد 27 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ رجب المرجب کی 27ویں شب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا سفر کرایا۔ قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی سفر کے طرف اشارہ کیا ہے، اسی سفر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے نہایت ہی مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ سفر اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والا اور دیکھنے والا، سنانے والا اور دکھانے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال کرایا گیا۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ہدایت کی طرف، دین خالص کی طرف بلانا شروع کیا، تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کیریکٹر کی کل تک گواہی دے رہے تھے اور سب سے سچا، سب سے امانت دار قرار دے رہے تھے، ان لوگوں کی طرف سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی۔ اب مخالفت دن بدن بڑھتی رہی، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کا دکھ دیا جانے لگا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرفہ صبر کرتے رہے اور اپنے مشن میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نارمل ظلم سے کام نہیں چل رہا ہے تو سماجی بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، اکنومیکل بائیکاٹ کیا، معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو شعب ابی طالب میں مقید ہونا پڑا۔ وہاں جو تکلیفیں ہیں، وہاں جو دکھ ہے، وہاں جو ستم ہے، وہاں جو ظلم ہے، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے صبر سے کام لیتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، اعلان نبوت کا 10واں سال آیا۔ اب تک ہر محاذ پہ، ہر موڑ پہ کھڑے ہونے والی عظیم شخصیت حضرت جناب ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور اسی سال صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات، ہر اعتبار سے بڑھ چڑھ کر کے حضور کا ساتھ دینے والی، حضور کی خدمت کرنے والی، حضور کے غم کو ہلکا کرنے والی شریک حیات سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ یہ غم کس قدر تکلیف دہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، غم کا سال نام دیتے ہیں، کہ میرے لیے یہ جو سال ہے یہ غم کا سال ہے۔ مکہ کے حالات بہت بگڑ رہے تھے، بہت خراب ہو رہے تھے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں حالات
بظاہر صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو حضور مکہ سے نکل کر کے باہر طائف تشریف لے گئے۔ تو عین ممکن ہے کہ مکہ والے ہماری بات نہ سمجھے نہ سنیں، تو طائف والے لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو دعوت دی، لیکن وہاں جو ظلم ہوا، وہاں جو تکلیفیں پہنچائی، وہ حد بیان سے باہر ہے۔ ایسے موقع پہ بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، بلکہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر کے اہل طائف کو برباد کر دے، لیکن پیغمبر دو عالم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ الٹا اہل طائف کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سیرت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سماج کی جو صورتحال ہے کہ ہر طرف سے دکھ، ہر طرف سے تکلیف، ہر طرف سے ظلم، اور اس میں جناب ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہو جانا، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اس کے بعد طائف میں ظلم کی انتہا ہو جانا، ان تمام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کی نعمت عطا فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آگے کا سفر ہوا، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین کے مقام تک فائز ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جہنم بھی دکھائے، اور جہنمیوں کو کن وجوہات پہ عذاب ہو رہے تھے وہ بھی دکھائے، جنت کی بھی سیر کرایا، اور اہل جنت کو کن کن وجوہات کی بنیاد پر یہ انعام ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا۔ یہ دلاسا تھا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دنیا میں ہونے والے تکلیف، ظلم، ستم کا بہت زیادہ غم نہ کریں۔ جو لوگ اچھا کام کریں گے اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو لوگ ظلم و فساد کے راستے پہ چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا انتظام کیے ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، قرب خاص کا مقام عطا فرمایا، اور جو وحی کرنی تھی وہی کی، اور ہم امتیوں کے لیے، ہم بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی نعمت، نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ سوچ رہا تھا میں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے دکھ کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے جاتے ہیں، شرف ہم کلامی کی نعمت سے نوازے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام کی بات کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سپریم پاور ہے، پھر اس نے بدلہ لینے کی بات کیوں نہیں کی؟ انتقام کی بات کیوں نہیں کی؟ تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے اور حضور کے صدقے میں پوری امت اسلامیہ کے لیے نماز کی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن مقدس اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام دکھ تکلیف کے بعد جب قرب خاص سے نوازا تو نماز کی نعمت جو اس عطا کی وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ، اے محبوب نماز قائم کریں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز برائی اور بے حیائی کی چیزوں سے روکنے والی ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے اور 5 وقت نماز کو لازم کر کے ایک ذمہ داری دی ہے انسانیت کو۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تمہیں روزانہ 5 وقت اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے جو ہر غیب اور ہر شہود، ہر چھپی چیز اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تمہارا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ تو 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے اپنے عمل کا کہ تم جو کر رہے ہو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی ذمہ داری عطا کی، یہ اس لیے تھا کہ انسان مساوات سیکھے۔ ظلم کا جواب، تصادم کا جواب، فساد کا جواب جھگڑا نہیں ہے، ظلم کے جواب میں ظلم نہیں ہے،
جھگڑے کے جواب میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں ظلم ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، کمزوروں نہتوں کو ستایا جا رہا ہو، ایسی صورت میں ٹکراؤ کی بجائے صبر اختیار کرنا چاہیے، فساد کی جگہ پہ امن قائم کرنا چاہیے، نفرت کی جگہ محبت کی فضا ہموار کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ کوالٹی، یہ صفت انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ظلم کے خلاف ایک ماحول بناتا ہے، اور دھیرے دھیرے سماج سے ظلم ختم ہوتا ہے اور محبت کی فضا ہموار ہوتی ہے۔ تو سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نماز دے کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ 5 ٹائم جو ہم لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، نہ امیر ہوتا ہے، نہ غریب ہوتا ہے، سب یکساں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ سب لوگ مل کر کے رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ صرف نماز کی 2 رکعت 4 رکعت کے درمیان ہی نہیں، انسانی زندگی کے ہر لمحے میں تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم کاندھے سے کاندھے ملا کر کے سماج کو آگے بڑھانے کا کام کرو، سماج میں محبت پھیلانے کا کام کرو۔ نماز میں ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کو دکھ پہنچے، فساد برپا ہو، ظلم ہو۔ نماز میں امن قائم ہوتا ہے، محبت کی فضا ہموار ہوتی ہے، کاندھے سے کاندھے ملا کر کے ایک ساتھ سب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ اس انسانی دنیا میں بھی ہم بڑے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے انسان کو نہ دیکھے، اونچا نیچا ہونے کی حیثیت سے انسان کو نہ دیکھے، انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھے، اور سب کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر کے امن کا، محبت کا، پیار کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ظلم کی جب انتہا ہو جائے تو تم ظلم پہ نہ اترو، بلکہ اپنی شخصیت کو اتنا سنوارو، اتنا سنوارو، اتنا بہتر بناؤ کہ تم جہاں رہو گے وہ امن کی نشانی کے طور پہ تمہاری علامت ہونی چاہیے، تمہاری پہچان ہونی چاہیے کہ یہ شخص جہاں کھڑا ہے وہاں امن قائم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم اور آپ دیکھیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ تھی کہ حضور جہاں ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ان سے بڑھ کے کوئی امین نہیں ہے۔ حضور جہاں ہوتے تھے لوگ کہتے تھے یہ صادق ہے، ان سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے۔ یہ ہماری پہچان پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اتنا بہتر بنائے کہ ہمارا وجود جہاں بھی ہو لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص ہے تو یہ امن کا دائی ہے، محبت کا پیغام پہنچانے والا ہے، یہ پریم کی بھاشا بولنے والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے قولوا للناس حسنا، اے لوگوں کے ساتھ اچھے طور پہ بات کرو، زبان شیریں ہونی چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، جو بولی تمہارے منہ سے نکلے اس میں پریم ٹپکنا چاہیے، محبت ٹپکنی چاہیے۔ اور ایسی صورت میں جب ہمارے 2-4 ماننے والے ہو جائیں یا ہم کسی منصب پہ ہو، ہم کسی عہدے پہ ہو تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے چونکہ ہمارے پیچھے چند لوگ کھڑے ہیں جو ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے، ہماری بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں گے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم امن کا پیغام پھیلائیں، ہم نفرت کی بات نہ کریں، نفرت کا کام نہ کریں، سماج میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے انسانوں کے درمیان پھوٹ پڑے، انسانوں کے درمیان دوریاں بڑھیں، انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز میں ہمیں کاندھے سے کاندھے ملا کر کے کھڑے ہونے کا درس دیا ہے، ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس خدائی تحفے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جہاں بھی رہیں ہم محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں، امن کی بات کریں۔ اسلام نے ایک اور چیز ہمیں سکھائی ہے، وہ کیا؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ بھلائی کی چیزیں سب کے ساتھ کرتے ہیں، خیر کا عمل سب کے ساتھ کرتے ہیں،
امن بانٹنے کا کام سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماج میں اگر آپ کسی منصب پہ فائز ہو جائیں، کسی عہدے پہ فائز ہو جائیں، وہ عہدہ منصب ایسا ہو کہ آپ کو اختیار مل جائے مجرم کو سزا دینے کا، تو ایسی صورت میں آپ انصاف کا معاملہ کریں گے، آپ منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آتا ہے، ایک مقدمہ آتا ہے کہ فلاں قبیلے کی معزز خاتون ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، پیغمبر سزا سناتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر اس معزز قبیلے کے خاتون کو سزا مل گئی تو سماج میں کیا عزت رہ جائے گی۔ ایک شخص کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، یا رسول اللہ سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ پیغمبر دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی جرم کرے گی تو اسے بھی سزا ملے گی۔ یہ معیار ہے کہ جزا اور سزا میں سماج میں کوئی بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اچھا کام کرتا ہے اسے انعام ملنا چاہیے، اور جو غلط کام کرتا ہے کسے باسد وہ کوئی بھی ہو، سماج میں چہرہ دیکھ کے، منہ دیکھ کر کے، اپنا پرایا دیکھ کر کے نہ انعام ملنا چاہیے اور نہ سزا ملنی چاہیے۔ سماج میں تبھی محبت، امن اور پیار کا ماحول قائم ہوگا۔ تو سفر معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کی برکتوں سے ہم لوگوں کو حصہ عطا فرمائے، اور جو پیغام ہے اس معراج کا، انسانی پیغام، کہ اپنے آپ کو اتنا سنواریے کہ آپ جہاں کھڑے ہو وہاں آپ امن کی علامت بن کر کے کھڑے ہو، محبت کی علامت بن کر کے کھڑے ہو، پیار کی علامت بن کر کے کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔